مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 بہت ہو گیا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر
کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام علماء اعظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، پردوں کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن کی 2 آیتیں الگ الگ جگہوں سے تلاوت کی ہیں، اور نبی پاک تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، ختم الرسل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم اس کے بعد میں آپ سے اجازت رخصت ہو جاؤں گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج آپ یہاں جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العظیم ہم یہاں سے تب اٹھیں گے جب آج اس ہمارے اجلاس کی دعا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ کون کون چلا جائے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا، کون کون رکے گا یہ بتاؤ۔ سب رکیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا یہ بتاؤ، بات کو مانو گے نا؟ کون کون نہیں مانے گا؟ سب مانیں گے؟ کون کون مانے گا بتانا؟ سب مانیں گے؟ ماشاءاللہ۔ تو پہلے جو نوجوان کھڑے ہیں یہ بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑھے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت والجلال آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ کیا بات، آمین میں بھی کوئی جی ایس ٹی وی ایس ٹی کا حساب ہے کا؟ نہیں ہے نا؟ تو بڑھے والی آواز میں بتاؤ نا آمین۔ ابھی نہیں، ابھی تو سسولی بھی نہیں آئے، زور سے بتاؤ۔ اللہ رب العزت والجلال آپ کے یہاں آنے کو قبول فرما دے۔ آواز میں مجھے لگ رہا کھانا تمہیں ملا نہیں۔ ابھی مولانا ندیم اختر راہی صاحب جو ماشاءاللہ جلسوں کی ندامت فرماتے ہیں، اور صوبہ یو پی کے اندر ہی نہیں بلکہ یو پی کے باہر بھی جن کی شخصیت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس کو لوگ نقیب ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے اس وقت میں ہمارے اجلاس کی ندامت فرما رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہمیں 1.5 مہینے مسلسل رات کو سونا نہیں ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو روزانہ سوتے ہوں گے، یا آپ بھی 1.5 مہینے سے مسلسل مولانا ندیم صاحب کے ساتھ میں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو اس لیے زور سے بتاؤ، اللہ رب العزت والجلال آپ کے اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ لگ گیا بھئی، بڑھے کے قریب کو آگے، ابھی مدرسہ حسینیہ میں آنا باقی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے اس بڑے ادارے کو، اور جتنے بھی ادارے، جتنے بھی مدرسے آپ کے گاؤں میں ہیں، جتنی بھی مساجدیں ہیں، مکاتب ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے مخدوم و مکرم، مشفق و مربی،
اور اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت رکھتے ہو ہیں، اس لیے اب اور زور سے کہا گیا، اللہ رب العزت والجلال ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لو، میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اسٹیج پر بہت ہی معقر معتبر علماء تشریف فرما ہے، اور ایک ایسی شخصیت ہمارے بیچ تشریف فرما ہے جن کا میں تہے دل سے استقبال کرتا ہوں، اور ان کا میں ادب احترام کرتا ہوں۔ نسبت چہ جائے کہ وہ میرے ایک طرف درسی ساتھی ہیں، لیکن دوسری طرف جو نسبت ان کی جڑ گئی ہے وہ جڑی ہے جو میرا مادر علمی ہے۔ میں نے جامعہ نور الاسلام شاہ پیر گیٹ سے افتاء کی تعلیم حاصل کی ہے، اور وہیں ہم سب کے بیچ رہنے والے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب جو آپ کے بیچ میں رہنے والے ہیں، آپ کی شخصیت اس ادارے سے منسلک ہو کر کے آپ کی شخصیت میں مزید 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ایک طرف میرے ساتھی ہیں، لیکن دوسری طرف اس ادارے میں پڑھاتے ہیں جس ادارے کا میں فیض یافتہ ہوں، جس ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو رب کریم ہر طریقے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طریقے سے ہمارے بیچ ایک اور مقرر بے باک عالم نوجوان اور زبردست خطاب کرنے والے حضرت مولانا مفتی مجاہد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور مترنم نعت خان سے تو آپ سب واقف ہو ہی گئے ہیں، حضرت قاری جاوید ضیاء صاحب جو اپنی روشنی کو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بھی ہمارے ساتھی کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی انیس صاحب جو آپ کے چھوٹے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، محتمم ہیں، ناظم اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت والجلال ہمارے حضرت کی بھی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، جی ماشاءاللہ، ہمارے حضرت مشفق و مربی کرم فرما حضرت مولانا مفتی قاضی عبدالہادی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی حضرت والا کا تہے دل سے استقبال کرتے ہیں۔ خیر اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میں نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ جو پہلی آیت میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، حالانکہ دونوں آیتیں اپنے اپنے اعتبار سے موضوع الگ لیے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ العظیم چند منٹوں میں چند باتیں اس آیت کریمہ کے زمرے میں آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آج چاروں طرف سے یلغارے ہیں، اور یہ آج نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت والجلال تمہارے لیے فلاح اور بہبود و ترقی کو تمہیں پہنچا دیں گے، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ تو آپ نے ان علماء کے درمیان میں بیٹھ کر سنا ہوگا کہ جیسے ہی آپ نے اعلان فرمایا جو آپ کے اپنے ہیں وہ پرائے ہو گئے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں
آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ الغرض کہہ لینے دی جائے یہ بات کہ طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کے اوپر ڈالنی شروع ہو گئی۔ نئے نئے فتنے ابھرنے لگے، نئی نئی باتیں آنے لگی۔ کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو جادوگر بتا رہا ہے، کسی کے زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آپ کے خلاف بک دیتا ہے۔ اسی وقت میں، اسی دور میں، اسی زمانے میں، اسی دور کے اندر ایک نیا فتنہ ابھرا ہے، اور اس فتنے نے یہ پیغام لوگوں میں جاری کرنا شروع کر دیا ہے کہ محمد کہ تیرے علاوہ اللہ کو کوئی دوسرا انسان نہیں ملا کہ اس کو اللہ اپنے قرآن سے نوازتے، اللہ اس کو اپنے احکام سے نوازتے۔ تیرے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ملا کہ اس کو شریعت مطہرہ سے نوازا جاتا، تیرے علاوہ کوئی اور انسان ایسا نہیں ملا کہ اس کو دین اسلام کی آبیاری کے لیے چنا جاتا۔ محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں تم کیا کہتے ہو کہ محمد تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، محمد ہمارے ساتھ چلتا ہے، محمد ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہی چیزیں محمد کرتا ہے، اس لیے محمد اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ تم جیسے مرد ہم ہیں ایسے ہی محمد کی ذات ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم کیا کہتے ہو؟ ہم مرد ہیں، تو بھی مرد ہے۔ تو رب کریم کا پیغام یہ ہے کہ محمد کو ہم نے مردوں کی جماعت سے چنا ہے، اور اس کو چن لینے کے بعد اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول، اپنا آخری قاصد بنا کر اس دنیا میں اس روئے زمین پر بھیج دیا ہے۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا قانون، کوئی نیا احکام نہیں آنے والا۔ یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب، یہ دین آخری دین ہے، یہ اسلام آخری ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی نیا پیغام ہے، نہ کوئی نیا احکام ہے، یہ دین آخری دین ہے۔ رب کریم نے اعلان فرما دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ہم نے محمد کو اپنا آخری نبی بنا کر، آخری رسول بنا کر، آخری قاصد بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو اپنے حفاظت میں رکھیں گے۔ آپ توریت اٹھائیں، آپ انجیل اٹھائیں، آپ زبور اٹھائیں، آپ دیگر صحائف اٹھائیں جو اللہ نے 100 صحیفے نازل کیے ہیں، آپ ان صحیفوں کو اٹھائیں۔ آپ کو ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں، آپ کو توریت میں، انجیل میں، زبور میں، یہاں تک کہ 100 صحائف میں آپ کو رد و بدل مل سکتی ہے، لیکن قرآن جس انداز میں نازل ہوا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی ان مدارس
مدارس اسلامیہ کے وجود کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے، ان حفاظ کی وجہ سے، ان قرائے قرآن کی وجہ سے، ان عالم دین کی وجہ سے، ان مفتیان اعظام کے ذریعے یہ بات اور یہ پیغام دے دیا جائے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے کلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ ملت اسلامیہ کے دیالوں اور موزہ بڈھا کے غیور مسلمانوں، یہ طالب علم عرض کرے گا قرآن کی اس آیت کریمہ کے زمرے میں کہ آج دنیا کی تاریخ اٹھائے جائے اور پوری دنیا کا سروے کیا جائے، آج چاروں طرف اسلام کے دشمن ملیں گے، آج چاروں طرف قرآن کو مٹانے والے ملیں گے، آج چاروں طرف قرآن کو دنیا سے ختم کر دینے والے ملیں گے، اسلام کو دنیا سے مٹا دینے والے ملیں گے۔ یہ نیا کام ہمارے ساتھ شروع نہیں ہے۔ آپ پچھلی تاریخ اٹھائیں، 1450 سال کی تاریخ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر ہے، جب آپ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو پیغام دیا ہے، وہ لوگوں تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تم قرآن کی عزت کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے تقدس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، قرآن کی عظمت، قرآن کا احترام، قرآن کی عزت، قرآن کا ادب کرنے والے بن جاؤ، تو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں سے میں بیچ میں روک کر ایک پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ آج ملت اسلامیہ کے جیانوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس انسان کو عزتیں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اس کی زندہ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں۔ آپ نے سنا ہے ابو بکر کو لوگ صدیق اکبر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن قرآن کے آنے سے پہلے صدیق اکبر نہیں تھا، قرآن کے آنے سے پہلے صرف ابو بکر تھا۔ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، قرآن سے اپنا لگاؤ رکھا ہے، قرآن سے اپنے آپ کو لگایا ہے، قرآن کی عزتیں کی ہے، قرآن کا احترام کیا ہے، قرآن پر مٹے ہیں، قرآن پر اپنے آپ کو موسوم لگا دیا ہے، قرآن کی خاطر اپنی جان اپنا مال صرف کیا ہے، تو رب کریم نے اب ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بے آپ نے سنا ہوگا عمر ابن خطاب، ہم سب سنتے ہیں فاروق اعظم ہے، لیکن قرآن اس دنیا کے اندر آیا، عمر موجود ہے، اسی صف میں عمر کھڑا ہوا ہے جو باطل طاقتوں اور باطل طاقتیں اسلام کو مٹا دینا چاہتی ہے، جو قرآن کو ختم کر دینا چاہتی ہے، مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہتی ہے، مسلمانوں کو ہلاک و برباد کر دینا چاہتی ہے۔ اسی رسط کے اندر عمر ابن خطاب بھی کھڑا ہوا ہے۔ واقعہ میں ذکر کروں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن جب قرآن کی عظمت عمر کے دل کے اندر پیوست ہوئی ہے، قرآن پر عمل پیدا کیا ہے، قرآن سے محبت کی ہے، قرآن کا تقدس کیا ہے، قرآن کی عزت کی ہے، قرآن کا ادب کیا ہے، قرآن کا احترام کیا ہے اور قرآن پر عمل کیا ہے، تو آج عمر ابن خطاب نہیں ہے، فاروق اعظم بن گئے۔ واہ ماشاءاللہ، بے شک
سبحان اللہ میں اگر یوں عرض کرتا رہوں، آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا لیجئے، عثمان غنی کو کون نہیں جانتا ہے؟ عثمان غنی ہے، لیکن قرآن کے آنے سے پہلے عثمان صرف عثمان کے نام سے موسوم ہے، اس عثمان کو صرف عثمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب قرآن سے اپنا تعلق بنایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سیرت اپنائی ہے، آپ کا طریقہ اپنایا ہے، آپ کی عادتیں اپنائی ہے، آپ کے اخلاق اپنائے ہیں، آپ کے کردار اپنائے ہیں، آپ کے اقوال و افعال اپنائے ہیں، آپ کا طور و طریق اپنایا ہے، تو عثمان صرف عثمان نہیں رہا ہے بلکہ ذوالنورین کے خطاب سے نواز دیا گیا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ امیر معاویہ ہے، قرآن کے آنے سے پہلے دنیا کی تاریخ دیکھ رہی ہے، معاویہ نام ہے، لیکن قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے، قرآن کے اپنے آپ کو لگایا ہے، تو آپ امیر معاویہ کاتب الوحی بن گئے ہیں۔ میں یہ بات مختصر ذکر کر رہا ہوں کہ جب کوئی انسان اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، اور جو قوم قرآن کو پسے پشت ڈال دیتی ہے تو اللہ اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کی چادر ڈال دیتے ہیں۔ بے شک اللہ میرا عزیز نوجوانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اسلامی تاریخ اٹھا لیجئے، 1450 سالہ زمانہ اٹھا لیجئے، اس 1450 سالہ زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کی طرف دیکھ لیجئے کہ آپ علیہ السلام پر کس طریقے سے یلغاریں کی گئی تھی، اس قرآن کو مٹانے کے لیے ناپاک حرکتیں کی گئی تھی، اس قرآن کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں نے کیا کیا پلاننگیں کی تھی، کیا کیا دنیا کے اندر رہ کر مشورے کیے تھے، کیا کیا تدبیریں کی تھی۔ میں ایک واقعہ آپ کے ذہن تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ نے ان علماء کے درمیان میں بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر، آپ نے مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ کر، آپ نے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر اور ان ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر آپ نے سنا ہوگا عمر ابن خطاب کا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا عمر ابن خطاب کو دنیا کے لوگ کیسے بہادر انسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شجاعت والا انسان ہے، یہ بہادر انسان ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کے دنیا کے اندر لوگ جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، آج عمر وہیں پر کھڑا ہوا ہے جہاں لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، عمر بھی انہی کی سب میں کھڑا ہوا ہے۔ لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، عمر بھی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز نوجوانوں، جب مشورہ ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی اپنی رائے ذکر کی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے مشوروں سے نوازا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس دنیا سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، اس دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اس دنیا سے قرآن مٹا دیا جائے۔ اگر یہ قرآن باقی رہا ہے تو ہماری چودراہٹ پر اثر ظاہر ہو جائے گا۔ وقت نمرود کہہ رہے ہیں، وقت شداد کہہ رہے ہیں، وقت فرعون کہہ رہے ہیں کہ اگر آج قرآن کو نہ روکا گیا ہے، مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو نہ روکا گیا ہے، باطل طاقتیں ایڑی تک کے زور لگا دیتی ہے کہ قرآن کو ختم کر دینا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اعلان فرما دیا ہے قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بے شک ماشاءاللہ سبحان ملت اسلامیہ کے جیالو، یہ طالب علم عرض کرے گا کہ اس دنیا کے اندر
اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اسلام کے خلاف باطل طاقتیں اپنا زور لگا رہی ہے کہ قرآن کو دنیا سے کیسے ختم کیا جائے، اس دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ تو اس وقت میں ایک رائے ظاہر ہوئی ہے، ایک مشورہ ظاہر ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محمد کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، محمد کو مٹا دیا جائے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ وہ پیغام دینے والے، وہ رائے کو ظاہر کرنے والے، وہ رائے دیتے رہے، وہ تدبیر کرنے والے تدبیریں کرتے رہے، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ سازشیں کرتے رہے۔ اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جو دنیا کے اندر قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، قرآن کے ماننے والوں کو مٹانا چاہتے تھے، اس دنیا کے اندر وہی اس روئے زمین سے نیست و نابود ہوئے۔ ماشاءاللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، یہ پیغام اور یہ اس چیز کی طرف آپ کو اشارتاً ذکر کرنے چلا ہوں۔ عمر ابن خطاب بھی اسی لشکر میں ہے، انہی رائے دینے والوں میں ہے کہ محمد کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس وقت میں ابو جہل جو وقت کا بڑا انسان، جو بڑا نمرود، بڑا شداد فرعون، مکار عیار ہے، وقت کا ظالم اور جابر انسان ہے، ابو جہل کھڑے ہو کر کے ایک لمبی گفتگو کرنے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کوئی تم میں ایسا نوجوان جو دین اسلام کو ختم کر دے، قرآن کو مٹا ڈالے، قرآن کو دنیا سے ختم کر ڈالے؟ تو دنیا کے اندر اس مجمع میں کھڑے ہونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جس کو میں اور آپ عمر ابن خطاب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہی عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، میں عمر محمد کی گردن اڑاؤں گا، میں عمر اسلام کو ختم کروں گا، میں عمر اس دنیا سے اسلام کا بول بالا ختم کروں گا، قرآن کو دنیا سے مٹا کر دم لوں گا۔ عمر کہتے رہے، ابو جہل آپ کو دنیا کے اندر شاباشیاں دیتا رہا، ابو جہل آپ کے سامنے کہتا رہا، عمر مجھے تجھ سے یہی امید تھی، اس لیے کہ تو بہادر انسان ہے۔ لیکن کس کو کیا معلوم تھا آج عمر کی قسمت بدلنے والی ہے، کسی کو کیا معلوم تھا آج عمر اس دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں محمد کو اڑاؤں گا، محمد کے گردن اڑاؤں گا۔ آج کے بعد یہ اعلان کریں گے کہ محمد کی خاطر عمر اپنی جان کی بازی لگائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، یہ طالب علم عرض کرے گا، عمر ابن خطاب چلے راستے میں ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، کسی صاحب نے معلوم کیا ہے عمر کدھر چلے جا رہے ہو؟ فرمایا غصے میں، عمر آج کہاں جا رہا ہے؟ اور لوگوں سنو، عمر کا اعلان یہ ہے کہ آج اس دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے والا اور اس دین کا بانی اگر کوئی ہے وہ محمد عربی ہے۔ ہم اس محمد کی گردن اڑاؤں گا اور اس محمد کو ختم کروں گا اور اس محمد کو اس دنیا سے ہلاک کر دیا جائے گا اور اس دین کو مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ عمر کے سامنے ان الفاظ یہ ان صاحب خیر سے کہہ رہے ہیں، وہ صاحب کہہ رہے ہیں، او محمد تو کیا باتیں، عمر تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ محمد کو ختم کرے گا؟ جہاں تو یہ اعلان کر رہا ہے تیرے گھرانے کے لوگ کہہ رہے ہیں عمر سن لے، اگر تو
عمر کہہ رہا ہے سن اگر تو دنیا کے اندر محمد کو ختم کرنے کی باتیں کرے گا، تیرے گھرانے کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم محمد کی حفاظت کریں گے، عمر تو یہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو ختم کریں گے، تیرے گھرانے کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی عزت کریں گے، قرآن کا ادب کریں گے، قرآن کا احترام کریں گے، اور اس قرآن کی عظمت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے ہم اپنی جان کی بازی لگا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ بھئی واہ ماشاءاللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جیالوں، عمر کا غصہ اور زیادہ ہو گیا۔ ظاہر ہے آج کوئی آپ میں سے کہے فلاں انسان میرا مخالف ہے، آپ کے گھرانے کے لوگ کھڑے ہو کر کے کہے او بھائی سن لے وہ مخالف تیرا ہے، ہم اس کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گے، آپ کھڑے ہو کر کے کہیں فلے انسان تے میری دشمنی ہے، آپ کا بھائی کھڑا ہو، آپ کی بہن کھڑی ہو، آپ کی ماں کھڑی ہو، آپ کا باپ کھڑا ہو، آپ کا تایا یا چچا کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کر کے اعلان کرے او بھائی سن وہ تیری دشمنی ہوگی، تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو تجھے اپنی بہن سے اپنی بہن کے سامنے گزرنا پڑے گا، اگر تجھے اس کو ختم کرنا ہے تو تجھے اپنے بھائی کے سامنے گزرنا پڑے گا۔ آپ کے غصے کا کیا عالم ہوگا، کیا خیال ہے ایسے انسان کے بارے میں جو انسان کہے کہ میرا ایک طرف دشمن ہے اور آپ کے گھرانے والے کہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی لگائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، یہ طالب علم عرض کر رہا ہے عمر نے جب ان کلمات کو سنا تو عمر سنگ رہ گیا، اور دنگ رہنے کے بعد عمر نے اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا ہے، بہن کے دروازے پر پہنچے، کنڈی بجائی، آواز آ رہی ہے کون ہو؟ فرمایا عمر ابن خطاب آیا ہے۔ بہن ڈر گئی، سہم گئی ہے کہ آج شاید میرے ایمان کی پول کھلے گی، شاید آج قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کے احترام کے لیے آج جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ بہن نے اپنے نڈر انداز میں اس دروازے کو کھولا اور کھول کر کے کہا ہے عمر کیوں آئے ہو؟ عمر کا جواب سنو، عمر کیا کہہ رہا ہے؟ عمر کہتا ہے کہ آج تک میں قرآن کو دنیا سے ختم کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں، میں قرآن کو مٹا دینا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ بہن نڈر ہو کر کے کہتی ہے او میرے بھائی سن لے کہ دنیا کے اندر اگر تو قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے تو تیری بہن اسی قرآن کو بچانا چاہتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، فوراً عمر کو غصہ آیا اور عمر نے اپنی بہن کے زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے تماچے کی تاب نہیں لا سکی اور فوراً زمین پر گئی ہے جو نیکیلی پتھریلی زمین ہے، اس زمین کے اندر سے جیسے کچھ چیز آپ کے جسم اطہر پر لگی ہے، آپ کے جسم پر لگی ہے، یہ سر سے خون فواروں کی طرح نکلنا شروع ہوا ہے۔ وہ بہن اب نڈر انداز میں پکار اٹھتی ہے اور کہہ رہی ہے عمر سن لے، اگر تیری بہادری کے چرچے خطاب کے ذریعے ہے تو تیری بہن کی رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون دوڑتا ہے جس کی وجہ سے تیرا نام ہے، بہادر تیری بہن بھی ہے۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، میں یہاں سے روک کر حالانکہ جو وقت میرا تھا مکمل ہوا چلا ہے، لیکن ایک پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ دین حق کے خلاف لوگوں نے نئے پروپیگنڈے کیے ہیں، آج بھی نئی نئی تدبیریں ہیں اور قیامت تک کرتے رہے
رہیں گے، لیکن یہ طالب علم عرض کرے گا کہ اس دنیا کے اندر اگر دین اسلام ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ دین اسلام نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، یاد رکھیے، اگر اس سے پیچھے چلے، مجھے یاد آتا ہے وہ دین حق کی طرف بلانے والے حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کی قربانی، کہ جب آپ نے دنیا کے سامنے پیغام رکھا کہ اے لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، تو آپ کو دنیا کے لوگوں نے ایک کنویں میں بند کر دیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اس مائی کی قربانی دینا جو فرعون کی بیٹی کی نوکرانی ہے، جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہے، جو پکار اٹھتی ہے، اور لوگوں تم میرے اوپر ظلم کر سکتے ہو، میرے اوپر کس کس طریقے کے تشدد توڑ سکتے ہو، لیکن میرا ایمان بدلوا دو، میرے ایمان کا سودا کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں وہ میری مائی حضرت سنیرہ رضی اللہ عنہا کی قربانی دینا، وہ آنکھوں کو نکلواتی رہی اور پکار کر کے کہتی رہی میں دامن مصطفیٰ پر لپٹ چکی ہوں، میری جان کی بازی لگ رہی ہے، لگ جائے لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ مجھے یاد آتا ہے وہ حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کہ اس مائی کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ظالم کہتے رہے او سمیہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے، سمیہ تو قرآن کو چھوڑ دے، لوگ کہتے رہے سمیہ تو اپنے دامن مصطفیٰ کو ختم کر دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن میری مائی کہتی رہی اور دنیا کے لوگوں تم مجھے اذیت دے سکتے ہو، پریشانی دے سکتے ہو، تکلیفیں دے سکتے ہو، مصیبتوں میں ڈال سکتے ہو، لیکن میں اپنے نبی کا دامن چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد آتا ہے وہ بلال حبشہ کا مکے کی ریتیلی نوکیلی پتھریلی زمین پر لٹا کر ابو جہل کا کوڑے مارنا، ابو جہل کا کوڑے مارنا، اور اس ابو بلال کے اوپر پہاڑ کی چھوٹی ٹکڑیوں کا رکھنا۔ مجھے یاد آتا ہے بلال کے سامنے لوگ کہتے رہے قرآن کو چھوڑ دے، نبی کی غلامی چھوڑ دے، ہماری طرف آ جا۔ بلال کہتا رہا میں دامن مصطفیٰ سے لپٹ چکا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں جتنی اذیتیں پہنچانی ہے پہنچا دو، لیکن میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ بہن پکار اٹھی عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے اور خطاب کی وجہ سے تیری بہادری کے چرچے ہیں تو تیری بہن کی رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون دوڑتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے جیانو، یہ پیغام عمر ابن خطاب نے سنا ہے تو سن لینے کے بعد عمر کے زمین نیچے سے نکل گئی اور پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ آج تک وہ بہن جو اپنے بھائی کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی، وہ میری بہن جو آج تک بھائی کے سامنے آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکی ہے، لیکن آج کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے؟ وہ دولت کون سی ہے؟ وہ قرآن کی دولت ہے، وہ عزت قرآن کی کر رہی ہے اور اللہ رب العزت والجلال اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بہن کے سامنے عمر کہہ رہے ہیں مجھے قرآن پڑھا دو، قرآن سنا دو، قرآن سکھا دو، قرآن کے الفاظ بتا دو، لیکن بہن کہہ رہی ہے ہم گندے ہاتھوں میں، ہم ناپاک زبانوں سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم ناپاک حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ بہن نے اپنے بھائی کو غسل کرانے کے بعد قرآن کی وہ آیتیں جو 16ویں پارے کی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس سورت کی کئی آیتیں عمر ابن خطاب کے
सामने पढ़ी गई है और उमर कहते रहे हैं कि मुझे दामने मुस्तफा पर लिटा दो, मैं दामने मुस्तफा पर फिदा होना चाहता हूँ। मुख्तसर ये है कि आज उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचकर कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज ये पैगाम दिया गया है और उमर इब्ने खत्ताब कह रहे हैं कि ऐ नबी, मेरा आप एक सवाल है, वो सवाल बताकर अपनी बात को खत्म करता हो। नबी के पाक अलैहिस्सलाम से हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है या नबी अल्लाह, आप मुझे बताएं हम हक पर हैं या नहीं हैं। आपने इरशाद फरमाया हम हक पर हैं। आपने जैसे ही इन अल्फाज को सुना है आप खड़े हुए हुदूद हरम में पहुंचे, आपने जाकर के ऐलान किया है और लोगों सुनो, आज तक उमर ऐलान करता रहा हम कुरान को मिटाएंगे, हम दीन इस्लाम को खत्म करेंगे, हम मोहम्मद को खत्म करेंगे। लेकिन आज उमर ये ऐलान करता है कि जिसको अपनी बीवियों से प्यार न हो, जिसको अपने बच्चों से प्यार न हो, जो उसको दुनिया के अंदर अपने आइशो अकारिब से प्यार न हो, वो आए और हुदूद हरम के बाहर आकर इस उमर इब्ने खत्ताब का मुकाबला करे। आज के बाद दीन इस्लाम के खिलाफ उठने वाली यह तलवार और ये हाथ और ये जबान चलने वाली, लेकिन आज के बाद मोहम्मद मुस्तफा की कुर्बानी के लिए उमर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। रब्बे करीम से दुआ है ये मेरा मुसलमान भाई अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल इसको भी कुरान की अजमत, कुरान का तकद्दुस, कुरान का अदब, कुरान का एहतराम करने की तौफीक दे दे और मेरा मौला हम सबको अपनी रिज़ा नसीब फरमा दे। जोर से कह दो आमीन आमीन। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि मैं आपसे उम्मीद और तवक्को भी कर रहा हूं, उसी के साथ साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं ये मदरसा आपका है, ये मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे आपके हैं। यहाँ से फैज पूरे बट्ठे में नहीं बल्कि बाहर भी इसका फैज जारी है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद और तवक्को और गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरत मुफ्ती साहिब के शाना बशाना खड़े होइए, कुरान की अज़मत के लिए, कुरान के अदब के लिए, कुरान के एहतराम के लिए आप कह दीजिए कि हजरत आप चलते रहिए, हम आपके साथ हैं। हमें आप, हमारी जरूरत आपको जिस मोड़ पर पड़ेगी, जिस जगह पर पड़ेगी, जिस तरीके से पड़ेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये मेरा काइस बद्धा का मुसलमान हजरत मुफ्ती साहब के शाने बशाना खड़ा हुआ होगा। इंशाअल्लाह तो कह सकते ना, हाथ उठा करके बताओ कि इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। अल्लाह आपके इस हाथ उठाने को कबूल फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।